سعودی عرب ایک اسلام مخالف خاندان ہے اور یہ بالکل مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان کا جو اسائنمنٹ ہے یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیے گا اب تھوڑا تھوڑا کر کے یہ حج بھی ختم کر دیں گے. ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم. میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو. آج بہت ہی اہم ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ اور ایران کے بیچ ایک طرح سے ٹکراؤ کی صورتحال پھر سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک طرف وینا میں بات چیت چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف جنرل قاسم سلیمانی اور ابو المہدی المہندس کے مارے جانے کے 2 سال پورے ہونے پر برسی کے پروگرام ہو رہے ہیں ایران اور عراق میں. اور اس میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ہے. بیان یہ ہے کہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ چلے قتل کا، انہیں سزا ملے، ورنہ مسلم امہ اس کا بدلہ لے لے گی یا ایران اپنے آپ بدلہ لے لے گا. یہ بہت ہی ایک بڑا سخت بیان ہے اپنے آپ میں. اور دوسری طرف امریکہ میں بھی ایک خوف کا ماحول پایا جاتا ہے. خود مائک پومپیو نے فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے جو بائیڈن سرکار سے اپنی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کی مانگ کر ڈالی ہے. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. امریکہ جو اپنے آپ کو دونوں طرف سے بڑے سمندروں سے محفوظ آج تک سمجھتا رہا ہے، آج وہاں کا فارمر پریزیڈنٹ اور فارمر فارن منسٹر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے. اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تہران سے ایک سینئر جرنلسٹ حسام الدین مہاجری صاحب ہیں، جو وہاں کے IRIB کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے سحر اردو، اس کے لیے کافی اہم کچھ پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں، سینئر پوزیشن میں ہیں. آغا مہاجری، ویلکم ہے آپ کا. میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا. حسام الدین مہاجری صاحب، آپ بتائیے کہ تہران میں کیا کچھ موڈ ہے اب؟ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ اور فارمر فارن منسٹر ایران کی دھمکی سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں. آپ تہران میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا کچھ ماحول ہے، کیا کچھ سوچ ہے لوگوں کی؟ حکومت کس طرف سوچ رہی ہے، عوام کس طرف سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آپ کی توسط سے آپ کے بہترین پروگرام دیکھنے والے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کے لیے. یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ وقتاً بوقتاً آپ کے پروگرام میں شامل ہوتا ہوں. آپ کی جو نمبر 1 پروگرام ہے اور میں خود آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تو اسی لیے مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ بہت اہم پروگرام آپ کر رہے ہیں. تو میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ماحول کے بارے میں پوچھا، تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کل کا جو دن تھا وہ شہید قاسم سلیمانی، جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کا دن تھا. اور وہ تقریباً 2 سال پہلے امریکیوں نے یعنی کھلا ٹیرورزم کے تحت ان کو ایران کے جو اعلیٰ فوجی افسر کو عراق یعنی دوسرے ملک میں جو کہ سرکاری دورے پہ تھا، تو ایک تیسرے ملک کے دہشت گردوں نے ادھر ان کو شہید کیا ہے. اور ساتھ میں ان کے عراق کے عوامی رضاکار فورس کے سینئر کمانڈر ابو مہدی المہندس شہید بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایرانی اور عراقی دوسرے اعلیٰ عہدیدار اور ان کے ساتھی بھی تھے جن کو امریکہ نے ڈائریکٹ ڈرون حملے کے ساتھ شہید کیا. اور اس پر امریکہ کا سب سے بڑا جو ان کا عہدیدار ہے یعنی پریزیڈنٹ آف امریکہ کے آرڈر کے تحت، تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے خود باقاعدہ اس بات پر اعتراف کیا ہے کہ ان کے اپنے پرسنل کمانڈ کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. یہاں پہ ماحول مختلف ایسا ہے کہ مختلف مسجدوں میں، محلوں میں، یا جو یہاں پہ کلچر ہاؤسز ہیں، کلچر سینٹرز ہیں، یا جو
مختلف تقاریب کے جو یہاں پہ کنونشن ہالز ہیں مختلف شہروں میں، من جملہ تہران میں تمام جو کنونشن ہالز ہیں اور جو سٹی سینٹرز ہیں یا جو بھی یہاں پہ جو سماجی مراکز ہیں، ان میں کل باقاعدہ یہاں پہ شہید قاسم سلیمانی کی برسی منائی گئی، کیونکہ پچھلے سال کورونا کے مد نظر یعنی جو کورونا کی صورتحال بہت یہاں پہ خراب تھی، تو کوئی ایسا خاص پروگرام منعقد نہیں ہوا۔ اس سال جو ہوا ہے، جو پروگرام اس سال منعقد ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی آفیشلی میں ایسے کہوں کہ یہ شاید پہلی برسی کے عنوان سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ اس کو منایا ہے اور ایرانی عوام اس میں بہت شریک تھے۔ دیکھیں ایران میں آپ کو سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب قاسم سلیمانی بہت ہی ہر دل عزیز تھے، یعنی تمام ایرانی جو تھے ان سے باقاعدہ ان سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایران کے خلاف عراق نے جو صدام حسین نے جو جنگ مسلط کی تھی، تو اس میں ان کے جو کارکردگی ہے 8 سالہ اور جو انہوں نے جانفشانیاں کی ہیں اور ایرانی قوم اور مادر ملت کے لیے جو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، بالخصوص 8 سال جو جنگ کے دوران، پھر اس کے بعد ایران کے لیے جب بھی جہاں سے بھی ایران کے لیے کوئی خطرہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے جو مشرقی بارڈرز ہیں وہاں سے جو کہ بارڈر ہمارے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہاں سے ہمیشہ اسمگلنگ کا خطرہ ہوتا تھا، وہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو حاج قاسم سلیمانی نے وہاں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بالخصوص اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشرقی ایران میں ان کا کردار ہے۔ اس کے بعد جب داعش اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا جب خطرہ پیش آیا داعش کے عنوان سے، جو کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کے پیداوار یہ تنظیم بنا، تو قاسم سلیمانی ایران کے کو ڈیفینڈ کرنے شام پہنچ گئے، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ ایران تھا۔ تو اس کو یعنی ایران کی دفاع کے لیے وہ ایران سے اٹھ کے شام بھی گئے۔ تو ایرانی عوام اور اسلامی انقلاب کے لیے ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے ایرانی عوام ان کو بہت ہی چاہتے ہیں۔ اور اس بات کا گواہ یہ ہے کہ ان کا جو جلوس جنازہ تھا بہت ہی خاص اور مخصوص طریقے سے منایا گیا، جو کہ میرے خیال سے ہم بے نظیر تو نہیں کم نظیر کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہم نے صرف شاید امام خمینی کی جو ان کا جو جلوس جنازہ تھا، اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی ایسے جلوس جنازہ ایران میں نہیں ہوا اتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہو۔ میں صرف یہ سب آپ کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو لوگوں کا جو یہاں پہ جو دلی یعنی ان کی جو محبت ہے قاسم سلیمانی سے، اور خاص طور پہ ہر ملک میں یہی ہے، یعنی جو بھی ملک ہے، جو بھی عوام ہے جس ملک کے لیے کوئی کمانڈر، بڑا کمانڈر اتنے سال اس ملک کے لیے قربانی دے اور اپنی جان کی بازی لگائے، اور اس کو جنگ میں بھی صدمات آئے تھے، تو اس لیے ایرانی عوام ان کو بہت ہی زیادہ چاہتے تھے۔ اور یہ وہ کسی پارٹی اور کسی تنظیم سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا، اسی لیے سب جو پارٹیاں ہیں اور مختلف طرز فکر کے لوگ سب ان کے لیے ان کا احترام تھا۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا یہاں پہ یعنی ان کے قاسم سلیمانی کے بارے میں کیا احساسات ہیں، اور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کوئی تیسرا ملک آ کے ان کو شہید کرے، تو یہ ایرانی عوام آپ ہی کی بات پر پہنچیں گے، کیونکہ اس عوام کو اتنا دکھ ہوا، اتنا افسوس ہوا، تو یہ بالکل ایک نارمل بات ہے کہ اتنی بڑی کارروائی اور اتنی بڑی دہشت گردی کی تو اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ کم از کم عوام کو سکون اور ان کو تسلی خاطر کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے انہی دنوں میں جب پہلے دنوں میں رہبر انقلاب اسلامی نے بھی واضح کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے انتقام لیں گے، اور انہوں نے انتقام سخت کے عنوان سے
ایک انہوں نے یہ لفظ استفادہ کیا ہے جو کہ بہت بڑا ہیش ٹیگ ٹرینڈ بھی ہوا ہے پورے سوشل میڈیا میں. آپ کے ناظرین اگر فارسی زبان یا اردو زبان میں اگر انتقام سخت لکھ لیں تو باقاعدہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں ہیش ٹیگ وائرل ہوا ہے. تو رہبر انقلاب نے پہلے دن انتقام کا کہا ہے، پھر اس کے بعد جناب سید حسن نصر اللہ صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اتنی بڑی انہوں نے کارروائی کی ہے اور دنیا کے بین الاقوامی قوانین کی ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنا بڑا انہوں نے اقدام کیا، تو اس کو ضرور اس کا جواب ملنا چاہیے کہ رہبر کے بعد جناب حسن نصر اللہ صاحب نے فرمایا. اور جب انہی دنوں میں جب ان کا جسد خاکی کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا تو ٹھیک اسی ٹائم پر ایرانی افواج نے امریکی جو وہاں عراق میں جو فوجی بیس ہے جس کا نام ہے عین الاسد، اس پہ خوب انہوں نے میزائل داغے تھے جس کا اعتراف امریکیوں نے خود نے بھی کیا ہے. وہاں پہ ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن ابھی بھی لوگوں کے دل جو ہے اس کو سکون نہیں ملے. اسی سلسلے میں جو خطاب ہوا تھا یہاں پہ برسی کے موقع پر، تو جناب رئیسی صاحب کیونکہ وہ صدر ایران ہے اور ایرانی عوام کے تاثرات کو وہ اپنے زبان پہ لانا ان کا فرض ہے، تو انہوں نے ایک بار پھر یہ یاد دہانی کرایا کہ بھائی ایسے دہشت گرد، ایسے مجرم جنہوں نے کسی ایک ملک کے اتنے بڑے عہدیدار کو مارا ہے، ناجائز مارا ہے، یعنی کوئی ایک ٹیررسٹ ایکٹ، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ یا خود تم ان کو سزا دے دو جو اس کام میں ملوث ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے اطلاع ہے میرے خیال سے خود بائیڈن صاحب بھی اس کے مخالف ہیں، اور جو حالیہ انتظامیہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اس حکومت کی. تو یہ جب وہ مانتے ہیں اور ویانا مذاکرات میں انہوں نے بارہا یہ بات کہا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور حتیٰ کہ مذاکرات کے درمیان انہوں نے ایران کو جو پیغامات بھیجے ہیں انہوں نے باقاعدہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ we regret this incident. تو یعنی وہ خود بھی چاہتے، تو اگر وہ ان مجرمین کو سزا دے دیتے ہیں کسی عدالت میں یا کسی نجی عدالت میں یا کسی بین الاقوامی عدالت میں، حتیٰ کہ کسی امریکی عدالت میں بھی اگر ان کو سزا مل جاتا ہے تو شاید ایرانی عوام کو کچھ سکون مل جائے. نہیں تو پھر یہ فرض اپنے ایرانیوں پر ہے، اور ایرانی وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انصاف حاصل ہو اور جو قاتلین ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پہ جو مجرمین ہیں وہ خود ہی در کے مارے ہمیشہ وہ پریشان ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، جس دن سے خاص ہے وہ سلمان رشدی پھلید نے جس دن سے وہ بات کہی تھی، ابھی تک وہ بھی کوئی زندگی نہیں کر رہے، روز چھپا ہوا ہے. وہ بھی ایک یعنی ایک ایسے میں اس پہ آنے والا تھا، میں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں اپنے درشکوں سے ایک بات تھوڑی سی بتا دوں کہ جیسے آپ نے رہبر معظم کہا، جو لوگ ہمارا پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ایران کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو رہبر معظم جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں جن کو ریولوشن کا لیڈر کہا جاتا ہے، آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے بارے میں کہا. اور ایک بات اپنے بھارت کے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جنرل قاسم سلیمانی نے بھارت کی کچھ نرسز عراق میں پھنسی ہوئی تھی داعش کے چنگل میں، ان سے بھی آزاد کرانے میں بھارت کی مدد کی تھی. تو یہ تھے جنرل قاسم سلیمانی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مہاجری صاحب کہ ایک فتویٰ سلمان رشدی کے خلاف مرحوم آیت اللہ خمینی نے دیا تھا، اور اب آغا رئیسی جو پریزیڈنٹ ہیں جن کو آیت اللہ خامنائی کے بہت نزدیک سمجھا جاتا ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ مسلم امہ خود بدلہ لے لے گی، اس کے بعد آپ ان دونوں مجرموں کو، جن کو مجرم کہا جا رہا ہے آپ کے ملک کی طرف سے اور یہ بات سامنے بھی ہے، ان کی وہ اب کیا ہوگا؟ کیا سلمان رشدی جیسی زندگی جینے پر مجبور ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ وہ زندگی جو زندگی میں کہتا ہوں وہ موت سے، یعنی زندگی سے بہتر موت ہے، یعنی اس زندگی سے بہتر موت ہے آدمی میں. تو یہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ زندگی گزارتے ہیں. یعنی میں اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً ابھی تک خودکشی کر چکا ہوتا، کیونکہ نہ آدمی کوئی باہر جا سکے، نہ کوئی سوشل کام کر سکے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ قیدی ہیں، یعنی کسی کو سلمان رشدی کے بارے میں آپ بتا
یہ ایسے جیسے آپ ایسے اندازہ لگائیں جیسے اس کو عمر قید ہو گیا ہو، وہ اپنے گھر میں بند ہے، دروازے پہ گارڈز ہیں، نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی یعنی کوئی نارمل لائف اس کی نہیں ہے. تو یہی صورتحال اس کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ابراہیم رئیسی صاحب، تو قاسم سلیمانی کی برسی سے ایک دو دن پہلے جو رہبر انقلاب ہیں ہمارے سید علی خامنہئی، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کے جو آفیشیل ویب سائٹ پر ایک تصویر رکھی گئی ہے. میں آپ کے ویورز کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ تصویر ڈھونڈ لیں، بہت انٹرسٹنگ تصویر ہے. کوئی ایک ڈرون اوپر آسمان میں اڑ رہا ہے تو گلف کھیل رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس کا سایہ اس کے اوپر ہے، اور وہ تصویر بنائی گئی ہے کہ یعنی جو ہمارے ڈرون ہیں وہاں تک آپ کو مد نظر رکھے ہیں. یعنی یہ جو خوف اور ہراس کا جو زلزلہ ہے ان کو خوب پتہ ہے. لیکن ابھی بھی اگر ایران کوئی اقدام نہیں کر رہا ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی، یہ لوگ تو ایران کے خلاف پروپیگنڈا خوب کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو یقیناً آپ دیکھیں ان کا جو 11 ستمبر میں جو ہوا ان کے ساتھ، اس کے بدلے میں انہوں نے کتنے افغانیوں کو مارا، کتنے مسلمانوں کو مارا، صرف یہ کہ حدس و گمان کے بنا پر. ابھی تک بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے خود کروایا ہے یا کیا سلسلہ، کتنے افغانیوں کو مارا. یا آپ دیکھیں ان کا کوئی اگر ایک سپاہی کہیں مر جاتا ہے یا کوئی ہو جائے تو کیا یہ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ ہمارے جگہ ہوتے آپ دیکھیں یقیناً آج تک یعنی انتظار نہیں کرتے وہ کوئی ایسا کر. لیکن ہمارے جو دینی تعلیمات کے بنا پر اور جو ہماری جو مشرقی جو ثقافت ہے اس کے تحت ہم بالکل ابھی تک بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے. اس لیے ہم مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ گڈ ول کے تحت ایرانی عوام نے آج تک کوئی حرکت نہیں کی. آپ کو یقین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران میں آپ کو بتانے کیا صورتحال ہے. یعنی جو جوان ہے بالخصوص وہ، یعنی ان کو ایک بہت بڑی تکلیف ہے، یعنی ان کے دل میں ایک بہت بڑا دکھ، اور جب تک اس کے سلسلے میں کوئی انتقامی کاروائی نہ ہو تو ان کے دل کو چین نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے، آپ خود اپنے آپ حساب کریں، ابھی جو حال ہی دنوں میں آپ کے جو کمانڈر جہاں بحق ہوئے ہیں، جو ہوائی جہاز کا جو اس میں انسیڈنٹ تھا، اگر خدائے نخواستہ کوئی آپ کا دشمن، کوئی آپ کے جو پڑوسی ملک میں کوئی دشمن آپ کا ہے، اگر ان کی طرف سے آپ کے جنرل کو مارتے ہیں تو آپ کے ہندوستانی عوام کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، یا کہ کاروائی؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ آپ کو سیمولیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، دشمن ہے، اس نے آپ کے جنرل کو مارا ہو، آپ کے جو ہندوستانی عوام ہے ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا افسوس ہوگا، کیا پتا ہوگا. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ایرانی عوام کو بین الاقوامی طور پہ ایرانی عوام کو سراہا جانا چاہیے، یعنی ان کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج تک انہوں نے، یعنی 2 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مشکلات کو رکھتے ہوئے نظر، اس لیے ایران نے کوئی اقدام نہیں کیا. حالانکہ تمام دنیا کو خوب پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے کیپیبلٹیز ہیں اور کر سکتا ہے. اس نے یہ جو دکھایا جو بین الاسد 56 پر جو میزائل داغے کیے گئے تھے، وہ اس بات کی ثبوت ہیں کہ اگر ایران چاہے تو کر سکتا ہے. صرف بین الاقوامی قوانین کے احترام اور انتظار. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قاسم آغا ابراہیم رئیسی کے خطاب میں آپ نے فرمایا، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم خود سزا دو، تم خود کارروائی کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو امت اسلامیہ، یعنی ہم نے. میں آپ کو بتاؤں، یہ قاسم سلیمانی جو شخصیت تھے وہ ایرانی نہیں، یعنی ایرانی تو تھے ہی تھے، لیکن صرف ایران کے خاص نہیں تھے. ابھی آپ دیکھیں برسی کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، برسی کے جو پروگرام عراق میں جو ہوئے ہیں، جو شام میں ہوئے، جو لبنان میں ہوئے، جو ہندوستان میں ہوئے، جو پاکستان میں ہوئے، جو یورپ میں ہوئے، آپ میں گزارش ہے کہ آپ کی ویورز ایک سرچ کر کے دیکھیں کہ جو قاسم سلیمانی ہے وہ ایک بین الاقوامی شخصیت تھے. اسی لیے وہ شاید میں یہ جو لفظ انہوں نے استفادہ کیا ہے کہ امت اسلامیہ، یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس دکھ اور افسوس میں مبتلا ہیں، یعنی وہ بھی بدلہ لیں گے. اور آخر میں ایرانی عوام کا نمبر ہے، یعنی کہ یہ ایک بالکل نیچرل بات ہے. یعنی اگر کوئی آگے ہمارے اتنے بڑے جنرل، ہر دل عزیز جنرل، جو کہ اتنا ان کے جو کام ان کے دیکھے اور کتنا عوامی انسان،
ان کی شخصیت پہ اگر لوگ جا کے دیکھیں ان کے کیا تعلقات تھے لوگوں سے، کیا رفتہ، کیا برتاؤ تھا لوگوں سے، تو اس انسان کو جب انہوں نے شہید کیا تو یہ میں بول رہا ہوں کہ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ باقاعدہ آ کے ایرانی عوام سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی اگر نہ کریں، یہ میں کیا بولوں، دل میں جو یہ درد ہے نا یہ مار دے گا ہمیں. یعنی یہ آپ کو یقین، آپ میں بتاؤں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو یہاں پہ لوگوں کو افسردگی ہوگی، یہاں پہ لوگ بہت ہی مشکلات، یعنی دماغی طور پہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی اگر یہ نہ ہو. یہ یعنی ایک نیچرل فنومینا ہے، اور انشاءاللہ جو مجرمین ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسے کوئی تکرار نہ، یعنی یہ دوبارہ کہیں اور آدمی ایسے نہ دیکھے جو ایسے. اچھا حسام الدین مہاجری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس سب سے ہٹ کر کے ذرا میں پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ اس علاقے میں اور ایران کا ایک اثر ہے حزب اللہ پر، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ابھی 2 دن پہلے بیروت میں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے یادگار کے ایک پروگرام میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے سعودی عرب کے شاہ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے اس علاقے میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کیا ہے. آپ نے بڑی تعداد میں کاروں میں بھر کر کے گولہ بارود بھیجا ہے، ہزاروں سعودیوں کو بھیجا ہے عراق اور سیریا میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کچھ ہے؟ کتنا کچھ ایران اور ایران کے حکومت کے لوگ، ایران کے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا اس میں حقیقت ہے، کتنا اس الزام میں دم ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل یہ صاف دنیا کے لیے میرے خیال سے ظاہر ہو چکا ہے. یہ بالکل ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ بڑے آزاد ضمیر اور بہت آگاہ لوگ ہیں. وہ مجھے پتہ ہے کہ جو ہندوستان میں لوگ جتنا اخبار پڑھتے ہیں، دنیا کے ایسے بہت کم ممالک میں اتنا لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو خوب پتہ ہے کہ سعودی عرب کا کیا کردار ہے داعش کے بنانے میں، پھر اس کے بعد القاعدہ کے بننے میں، اور یہ جو ایسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو تکفیری تنظیمیں ہیں، یعنی جو وہابیت کے ماتحت یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور جو فنڈنگ ہوتی ہے اور جو دہشت گردوں، یہ اس میں تو سعودی عرب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ بھی اس بات کے قربانی رہ چکے ہیں، آپ کا ملک بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو یہ دہشت گردانہ جو اقدامات ہوتے ہیں، جو تکفیری تنظیمیں ہیں جو کہ خودکش حملے کرتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ان کی سب فنڈنگ سعودی عرب کے ماتحت ہوتے ہیں. اور یہ امت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنا اور شام کے حالات کو بگاڑنے میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ داعش، جبہت النصرہ اور جو دوسری تنظیمیں ہیں، ان سب کو وہ سب سعودی عرب کے ڈائریکٹ فنڈنگ سے چلتے ہیں. تو یہ بالکل سب کو پتہ ہے. یعنی اس کی کوئی حسن نصر اللہ صاحب نے کہا ہے، یہ انہوں نے صرف ایک یاد دہانی کرایا ہے، ورنہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، اور جو ان کا جو کردار ہے خاشقجی کے سلسلے میں جو کاروائی انہوں نے کی ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک میں جو دخل اندازی کرتے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کو انہوں نے بنایا ہے. اور اسی 9/11 میں آپ، کیونکہ اسی پروگرام میں آپ سے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی، تو خود امریکہ میں بھی ان پر الزام ہے اس کے فنڈنگ کے متعلق، اور حتیٰ کہ جو سعودی خاندان ہے، جو رائل فیملی، ان پر بھی الزام ہے یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کے سرپرستی کرتے ہیں. یہ بالکل ایک عیان بات ہے اور سب کو پتہ ہے. اس پہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں کیا یہ، چونکہ اب تو اسرائیل کے اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کے تعلقات بالکل سامنے کھل کر کے آ گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی نظریہ جو ہے وہ اسرائیل کے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے مسلم ملکوں میں یہ دہشت گردی اور دوسرے اقدامات کرا کر کے، کیا انہی کے پروجیکٹ کا حصہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ایک اسلام مخالف خاندان ہے، اور یہ بالکل مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ ان کا جو ان کے جو
ان کا جو اسائنمنٹ ہے یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے یہ حج بھی ختم کر دیں گے، اور جتنا بھی آپ دیکھیں ابھی وہاں پہ انہوں نے سعودی عرب کے ایک باقاعدہ ملک، ایسا عام ملک نہیں ہے وہ، یعنی جو وہاں پہ جو حرمین شریفین ہیں، یعنی جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ بھی اسی ملک میں، تو اس کو ایسا ملک نہیں، ابھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ نائٹ کلبز کھل رہے ہیں، وہاں پہ ڈسکو کھل رہے ہیں، شراب کی دکانیں کھلنے والی ہیں عنقریب، وہ یعنی ایک ایسے خاندان ہیں جو کہ اسلام کے نام پر دبا ہیں، اور اسلام کو نابود کرنے کے چکر میں انہوں نے جو اقدامات کیے، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے سب جو کام کیا ہے، یعنی امت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنا، شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا اور دہشت گردی کرنا، ان کے کارنامے میں سب شامل ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ اور ابھی انہوں نے حال ہی میں جو اسرائیل کے ساتھ، یعنی جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں، ہم صہیونی ناجائز حکومت کہتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ایک ناجائز حکومت ہے، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنائیے، ان کے ساتھ آپ یعنی آپ تاریخ کو دیکھیں، سب سے بڑا دشمن جو ہے مسلمانوں کا یہی اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل سے جا کے انہوں نے دوستی کی ہے، اور اب یعنی یہ اب میں ان کو بالکل ایک یعنی سعودی عرب کا نمائندہ نہیں سمجھتا ہوں، وہ بھی قاصب ہیں، یعنی جو حکومت ہے سعودی عرب کی، ان کے انہوں نے وہاں پہ قصد کیا ہوا ہے، اور یہ یعنی جب میں سعودی عرب کہتا ہوں تو میرا مطلب سعودی خاندان ہے، ورنہ ادھر تو عربیہ ہے اس کا اصلی نام، اور لوگوں کی جو وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی اس خاندان کے جو نظریات ہیں اس سے مخالف ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور آپ دیکھیں تھوڑی دیر آگے جا کے یہ حج کو بھی بند کریں گے، وہاں پہ عمرہ کا سلسلہ، آج میں نے خبر دیکھی ہے کوئی پتہ نہیں دوسرا عمرہ بھی لوگ کر سکتے ہیں، ابھی کورونا کو بہانہ بنا کے۔ اب دیکھیں آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کے جو ویورز ہیں دیکھیں، یہ دھیرے دھیرے تمام وہاں پہ حج کو بھی ختم کریں گے، اسلام کو ختم کرنے کے چکروں میں، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہمارے امام زمانہ انشاءاللہ آئیں گے اور ان کا سزا ان کو وہی دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ تہران سے، آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا حسام الدین مہاجری صاحب، ہم آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے شکر گزار ہیں۔ میں اپنے درشکوں سے، اپنے ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جس ملک کے جو حالات ہیں ہم وہیں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے جو جاننے والے ہیں، دوست ہیں، پہچاننے والے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں کے حالات بتائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں اس جذبے کو، جس طرح سے جن حالات سے ظالم حکومتوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ آپ نزدیک سے محسوس کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مہاجری صاحب، ایک بار پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔